السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا میرے چینل پر۔ تو مریم فہد کو لے کر جس طریقے کی باتیں ادھر سے ادھر سے، یعنی جب بھی کوئی بات ہو تو ساری ذمہ داری مریم فہد پر ڈال دی جاتی ہے۔ بات وہی ہے نا کہ جس میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اسی کی بات ہوتی ہے۔ وہ خاص ہیں تو پھر ان پر بات ہوگی۔ جس طریقے سے مریم فہد نے ستارہ یاسین کا ساتھ دیا ہے، ان تمام سپورٹر جو کہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ستارہ یاسین سے، اور ستارہ یاسین کے لیے ہمتاً پلر بنے ہوئے ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ فزیکلی طور پر کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اور ان کے لیے نقصان بھی اٹھایا ہے، اور اتنا بڑا نقصان کہ جو ان کے بچوں کے مستقبل پہ بھی اثر انداز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بیچ میں سے کوئی ایسا رکھنا، ایسی بات کہہ دیتا ہے جیسے کہ مریم فہد کے لیے فارغ اجمل نے کہا، اور نینو ناگن نے کہا، اور اس طریقے سے بہت سے ایٹرز بکواسیات کرتے رہتے ہیں، اور اب یہ نئی ایجنٹ صاحبہ آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ پہلے بھی یہ اس قسم کی بات ہو چکی ہے۔ پھر وائس جس میں بھائی مجھے تو سچی بات ہے کہ وہ مجھے آواز ستارہ کے ساتھ جو ستارہ گالی دیتی ہوئی آواز تھی وہ چبینہ کی لگی تھی، لیکن بہرحال دلوں میں بات تو آ جاتی ہے، تو ایسی باتیں اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ دلوں میں رنجشیں آئیں۔ لیکن جو رشتے اور ناطے مضبوط ہوتے ہیں، دل سے جڑے ہوتے ہیں، حق اور سچائی سے جڑے ہوتے ہیں، ان پر ضرب لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مریم فہد کا یہی کہنا تھا، اور مریم فہد چپ تھی، لیکن وردہ ہیں، نوشین ہیں، اور جاذب زندگی ہیں، اور ہماری بہت سی سپورٹرز نے یہی کہا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرا، جس نے آپ کے لیے قربانیاں دی، اپنی فیملی کو لے کر قربانیاں دی آپ کے لیے، تو آپ اس کے لیے ایسے ورڈز یوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایرے غیرے نتھو خیروں کے سامنے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کیسز سے بھی بچنا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ بھی آپ چاہتے نہیں ہیں، کنٹروورسی میں پھنسے، پھر بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ جس نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور آپ اس کے لیے یہ کہیں تو بہت غلط ہوگا، کیونکہ جس وقت ستارہ یاسین کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ہاں بے شک کہ رب تھا جس کی وجہ سے ہم سب، چاہے وہ مریم فہد ہو، کوئی بھی ہو، کھڑے رہے ستارہ کے ساتھ، اس کے لیے دعائیں، اس کے ساتھ اس کے ولاگنگ کو دیکھنا، اس پر بات کرنا، اپنے اپنے انداز میں، اسٹائل میں، کمنٹ سے، جیسے بھی ہو، ہم لوگ کھڑے رہے، کرتے رہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بنا اللہ کے فضل و کرم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کہ ہم نے کیا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کیا، لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا جو کیا ہے، تو پھر اس کے لیے ایسی بات نہ کہو کہ پھر جو ہے کیا دشمنوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہی ہے کہ امی کو لے کر یہ باتیں ہوئیں، اور ایک دفعہ نہیں، ایک دو تین بار ہوئیں، تو پھر سب ہم سپورٹرز کو یہی کہنا پڑا کہ یہ غلط بات ہے، یہ امی کو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی زبان کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے۔ آپ کی باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں تاکہ سپورٹرز میں پھوٹ ڈلوائی جائے، ستارے کے خلاف کیا جائے۔ سپورٹرز بھی انسان ہی ہیں، اور اگر ان کے دل میں بار بار شک کا بیج بوا جاتا رہا تو کم سے کم وہ ٹھیک ہے، ہٹے نہیں ان ادھر سے، لیکن سوچنے پر تو مجبور ہو ہی جائیں گے۔ تو یہی سب کا کہنا تھا، اور اب اس سلسلے میں مریم فہد نے خود ہی بات کر دی آ کر کہ مجھے ان جو امی جان کر رہی ہیں ان کا مدعا یہ ہے کہ چاچو صاحب نے مجھے کال کی تھی، اور میں سو رہی تھی اور کال نہیں اٹھا سکی، اور دوسرے دن ان کا ایک میسج بدتمیز قسم کی آیا تھا جو صحیح نہیں تھا، اور پھر میں نے ان سے کہا میں کیوں پھر آپ کی کال اٹھاؤں، تو پھر انہوں نے بلاک کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ امی یہ بات کر رہی ہیں۔ لیکن امی کو ٹھیک ہے، ابو صاحب برین واش کر رہے ہوں یا ابو صاحب دباؤ میں لے جا رہے ہوں، چچو صاحب یعنی کہ، لیکن امی کو تو چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، ادھر ادھر ہر ایک سے یہی بات کہنے لگ جائیں، اور حتیٰ کہ سب سے اور بھی اس سے بری بات
جس کی وجہ سے سپورٹرز جو ہے اور ستارہ سے مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی امی صاحبہ تو سپورٹرز کو کہیں جو کہیں، مریم کو کہیں جو کہیں، وہ تو اپنی بیٹی کے بارے میں غلط قسم کی افواہیں چھوڑ رہی ہیں، یعنی کہ ذہنی طور پہ بیمار ہے ان کی ستارہ، اور ستارہ کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ ماں کے الفاظ نہیں لگ رہے ہیں، یہ تو دشمن کے الفاظ لگ رہے ہیں، اور ماں کو تو اور سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اپنے گھر میں ماں کبھی پیار میں، کبھی محبت میں، کبھی فکر مندی میں، کبھی غصے میں کچھ بھی کہہ دیتی ہے، چل جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات وائی ٹی پر ہے، جہاں پر ایک لسٹ ہے جن لوگوں کی جو کہ اللہ کا کو کون کہتے ہیں، ایک مثال ہے، اللہ کاٹو تو کوکا نکل جاتا ہے، کوکا کاٹو تو اللہ نکل جاتا ہے، یعنی آپ کچھ بھی صفائی کرتی نا دوسری چیز نکال دیتے ہیں، اور ہر طرح کی حدود پار کر جاتے ہیں، بے شرمی کی تمام حدیں قائب کر دیتے ہیں، بے شرم بے تحاشا ہو جاتے ہیں، اپنا آپ دکھا دیتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں، اور آپ سوچ رہی ہوں کہ یہ باتیں پھیلیں گی نہیں، لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات کو ریکارڈنگ کرتے، ذرا ذرا سی بات کو پھیلاتے ہیں۔ کیا اب تک ستارہ یاسین کی امی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ کیا اب تک ان کی امی خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہیں؟ اتنا کچھ دیکھ لیا اور اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا بھی چھاچھ کو پھونک کر پیتا ہے، ان کو تو اس مثل پر پورا اترنا چاہیے، مگر وہ اس ایسی حرکتیں کرنے کے بجائے دوسرے قسم کی غلط حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو مریم فہد نے یہی کہا کہ میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں کھڑی ہوئی ہوں، حق پر بات کرتی رہوں گی، اور میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، کسی کو بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن آپ تو غور فرمائیں اپنے آپ پر، آپ تو اپنے کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ ستارہ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، یہ باتیں کر کے کہ سپورٹرز کے خلاف بول کر، اور ستارہ کو ہی آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب کہہ کر کیا کر رہی ہیں آپ؟ بہت افسوس ہوا ستارہ یاسین کی امی کی یہ بات سن کر، ان کو اب عقل آ جانی چاہیے، اور یہ باتیں بار بار کہی جا رہی ہے، اسی لیے وردہ نے بھی کہا، جاذب زندگی نے بھی کہا، نوشینو یا خود مریم فہد یہ بات پہنچا دیا، اب ان کی امی کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مریم فہد ستارہ کی دوستی مضبوط رہے